کا دن منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی یہ دونوں نسبتیں اکٹھی ہو گئی۔ یہ بدھ کا دن منسوب کیوں ہے؟ اللہ نے جو دن بنائے ان کی تعداد 7 ہے۔ اس پوری کائنات کی عمر 7 دن ہے، اور جس کا ذکر ہے وہ بھی 7واں امام ہے، کیونکہ اللہ نے 7 کے عدد میں جو تلسمات رکھے وہ کیونکہ بارگاہ امام میں سجدہ ریز ہونا ہے، اور امام 7ویں امام ہے اور نام معصوم ہے، اور علی کی ولایت کے 7ویں مبلغ ہیں پیغمبر کو ملا کر۔ تو اب یہ جو دن ہے یہ 7 ہے، جیسے زمینیں 7 ہیں، جیسے آسمان 7 ہے، جیسے روشنی کے رنگ 7 ہیں، جیسے قرآن کی منزلیں 7 ہیں، جیسے کعبے کے طواف کے چکر 7 ہیں، جیسے صفا و مروہ کے درمیان چکر جو ہے وہ 7 ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو دن بنائے، اسی ایک معصوم کی پہلے حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا لا تعدوا الایام، دنوں کو گالی مت دے کہ یہ ہمارے ناموں پر ہے۔ اب کئی بچے سوچ رہے ہوں گے کہ دنوں کو گالی کون دیتا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ تہمات پرستی میں کہہ جاتے ہیں سوموار کا دن منحوس ہے، منگل کا دن منحوس ہے۔ پہلے یہ پتہ کریں کہ یہ نام ہیں کس کے نام پہ۔ سردار صاحب کہلا میری ساری توجہات آپ کی سماعتوں کی طرف ہے۔ مرشدی ہفتے والے دن کو عربی زبان میں باوسعی صدی کہا جاتا ہے یوم السبت۔ اس کا مطلب ہے سبت کا دن۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ سبت کوئی اور ہے اور یہ اس کا دن ہے۔ سرکار بڑی توجہ چاہتا، یہ اتوار والے دن کو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے یوم الاحد۔ اس کا مطلب ہے احد کا دن۔ طلعت جی اس کا مطلب ہوا احد کوئی اور ہے، یہ اس کا دن ہے۔ جتنے عربی زبان سے ذرا سی واقفیت رکھنے والے حضرات ہیں، شروع میں تو دنوں کے نام ہیں وہ ساروں کو یاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا سوموار، اسے کہا جاتا ہے یوم الاثنین، 2 کا دن، یعنی کوئی 2 ہیں جن کا یہ دن ہے۔ یوم الثلاثہ، 3 کا دن، 3 کوئی اور ہے یہ ان کا دن ہے۔ یوم الاربعاء، 4 کا دن، 4 کوئی اور ہے یہ ان کا دن ہے۔ یوم الخمیس، لشکر والے کا دن، لشکر والا کوئی اور ہے یہ اس کا دن ہے۔ یوم الجمعہ، جمعے کا دن، جمعہ کسی کا نام ہے یہ اس کا دن ہے۔ اب میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں جمعے کا دن پکار رہا ہو تو دوڑ پڑنا۔ امام صادق فرماتے یہ ظہور قائم کا دن ہے۔ سلامت ہو، یہ جمعہ جو ہے یہ ہمارے 12ویں امام کا نام، کیونکہ اس دن کائنات جمع ہو جائے گی حجت خدا کے سامنے۔ اور سبت رسول خدا کا دن ہے، جو صاحبان تقویٰ، صاحبان عبادت، مومنین تشریف فرمائے۔ مفاتیح الجنان یعنی جنت کی کنجیاں ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کون سا مومن ہے جس کے گھر میں قرآن کے بعد مفاتیح موجود نہ ہو؟ اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے ہفتے کا دن رسول اللہ کا دن ہے، اس دن رسول کی زیارت پڑھو۔ اور امام فرماتے ہیں احد علی کا نام ہے، اس لیے اتوار میرے مولا علی کا نام ہے۔ والاثنین، 2 کا دن حسن اور حسین کا دن ہے۔ ثلاثہ، 3 کا دن زین العابدین محمد باقر جعفر صادق۔ اربعہ، 4 کا دن موسیٰ کاظم، علی رضا، جناب تقی، جناب نقی۔ لشکر والے کا دن امام عسکری کا دن۔ جمعے کا دن 12ویں کا دن، یعنی کائنات ان 14 کے صدقے میں تخلیق ہوئی۔
بدھ کا دن منسوب ہے باب الحوائج حضرت ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر. ان 14 معصومین کے جو اسماء گرامی ان کی تعداد 7 ہے. جیسے میرا امام 7واں امام ہے، ان 14 کے نام بھی 7: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. چوتھے امام کا نام علی ہے، نام پھر 5 رہ گئے. 5ویں امام کا نام محمد ہے، نام پھر 5 رہ گئے. چھٹا نام جعفر، 7واں نام موسیٰ، نام مکمل ہو گئے. 8ویں امام کا نام علی ہے، یہ نام پہلے آ چکا ہے، نام پھر 7 رہ گئے. 9ویں امام کا نام محمد، 10ویں امام کا نام علی، 11ویں امام کا نام حسن، 12ویں کا وہی نام جو پہلے کا نام. یعنی ان کل 14 ہستیوں کے نام 7 ہیں. رکھنے والا اللہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا نام رکھا، اس نے ان کے نام رکھے. جبرائیل کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام اللہ ہے، کیونکہ علی اس وقت تھا جب لفظ اللہ نہیں تھا. کیونکہ اللہ الف سے بنا ہے اور الف نقطے سے بنا ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو الف کیسے بنے؟ قلم کاغذ پہ رکھو، پہلے نقطہ بنتا ہے، پھر نقطے کو کھینچ کے لمبا کرو تو الف بنتا ہے. الف ظہور میں نقطے کا محتاج ہے. بس سامعین گرامی، میں اگر مشکل بات ہو گئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اسے بالکل آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہر حرف کی اصل الف اور الف کی ابتدا نقطہ. اگر نقطہ نہ ہو تو الف نہ ہو، الف نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. کیونکہ یہ جتنے حروف ہیں یہ الف کی تبدیل کی ہوئی شکلیں. الف کو یوں موڑ دو تو دال بن جاتا ہے، الف کو یوں موڑ دو تو جیم بن جاتا ہے، الف کو یوں سیدھا کر دو تو بے بن جاتا ہے. حقیقت الف ہے، باقی سب الف سے پیدا ہوا. الف ظاہر ہوا نقطے کی وجہ سے. بڑے احتیاط سے میں نے فکرہ کہا ہے، الف ظاہر ہوا نقطے کی وجہ سے. کوئی خوش خطی جاننے والا بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لینا. 5 نقطوں کے ملاپ کا نام خوش خطی کا الف ہے. اب وہ ہستیاں جو اس دنیا میں اس کا اصل بن کر آئی، اس کا مظہر بن کر آئی، انہوں نے اس کائنات میں آ کر اسے منوایا، اسے پہچنوایا. انہوں نے کیا کیا جو ان کے آنے کا مقصد تھا؟ ان کے آنے کا مقصد تھا ہدایت. یہ وہ لفظ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بے شک یہ چھوٹے بچے باقی تقریر یاد رکھے نہ رکھے، یہ لفظ یاد رکھیں. وہ مرکزی کام جو یہ کرنے آئے ہیں وہ ہدایت. یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ جب آتے ہیں تو صرف ہدایت کرتے. لہذا یہ جو کریں وہ ہدایت ہے. یہ چپ رہے تو ہدایت ہے، یہ بول پڑے تو ہدایت ہے، یہ جاگ جائے تو ہدایت ہے، یہ سو جائے تو ہدایت ہے، یہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے. ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک ایک واقعہ پھر عرض کر رہا ہوں. یہ قبلہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے. جو بندے چپ ہیں کہ دیر میں ہدایت کیا؟ غدیر میں رسول نے مجمع کو روک کے علی کی بیعت لینے میں دیر کی. حاجیوں کو ہوتی ہے شادی واپسی کی جلدی. نبیوں کے سلطان نے 3 دن غدیر کے میدان میں روکے رکھا، کیونکہ نبی کو پتا تھا کئی بندوں کے مزاج سور جیسے ہیں، پتہ نہیں واپس جا کے گھر بتائیں یا نہ بتائیں. نبی نے ہر کسی کو لیٹ کر دیا. یمن والا 3 دن لیٹ، طائف والا 3 دن لیٹ، عراق والا 3 دن لیٹ، مکے والے چھوڑنے آئے ہوئے تھے 3 دن لیٹ، مدینے والے ساتھ تھے 3 دن لیٹ. ہر بندہ اپنے اپنے گھر 3 دن لیٹ پہنچا. ہر کسی سے گھر والوں نے پوچھا، بڑے سمجھدار لوگ تھے، قافلوں کا خیال رکھتے تھے، آج وہاں پہنچاؤ گا، آج وہاں پہنچاؤ گا، آج وہاں پہنچاؤ گا. جب ہر قافلہ ہر شہر میں 3 دن لیٹ پہنچا تو حاجیوں سے وطن والوں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ مجبوراً بتانا پڑا، علی کی ولایت کا اعلان. حیدری
حسن حسین کو کندھے پہ بازاروں میں لے جا کر پیغمبر کھیل نہیں رہے تھے، ہدایت کر رہے تھے۔ نہ حسن حسین کھیلنے کے لیے آئے، نہ پیغمبر کھلانے کے لیے۔ حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے گلیوں میں پیغمبر جائے تو سمجھو ہدایت۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال پیدا ہو، گلی میں کھلانے سے ہدایت کیا؟ آپ سائیکل کا ہینڈل دو بندوں کو نہیں دیتے، ایک ادھر موڑے دوسرا ادھر موڑے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ نبیوں کے سلطان نے واللیل کی زلفیں دو بھائیوں کے ہاتھ میں دے دی۔ پیغمبر امت کو بتا رہے تھے یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین موڑے۔ سارے مل کے یہ نکاح کرے تو ہدایت، یہ طلاق دیں تو ہدایت، یہ کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہدایت، کسی کو بازو سے اٹھا دیں تو ہدایت، کسی کو سینے سے لگائیں تو ہدایت، کسی کو کندھوں میں بٹھائیں تو ہدایت۔ 25 رجب المرجب سخی بادشاہ کے مزار پہ سادات اعظام کی طرف سے منعقدہ مجلس اعظام ہے۔ عام فکرہ کہتا ہوں جس کے لیے یہ تکلیف دی، یہ آزاد ہو تو ہدایت، یہ زندان میں ہو تو ہدایت۔ اب ایک فلسفہ اور بھی سمجھ لیجیے، قید دنیا والے کے لیے پریشانی ہے، امام کے لیے نہیں۔ مولا نے فرمایا ہمارے شیعہ صبر کرتے ہیں، بڑا عجیب فرمان ہے لیکن معصوم کا فرمان۔ ہمارے شیعہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور مولا نے فرمایا ان کا صبر بعض اوقات ہمارے صبر سے افضل ہے۔ بندے نے حیران ہو کے کہا مولا ہم آپ کی ریت، ہمارا صبر آپ کے صبر سے افضل کیوں؟ فرمایا ہم علم رکھتے ہیں تم جانتے نہیں، اور ہے یہ ہمارے علم میں ہے تم جانتے نہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ ان کا زندان میں رہنا بھی ہدایت۔ اگر امام زندان میں رہ کے تبلیغ نہ کرتے تو شیعت ختم ہو جاتی۔ امام کے زندان جانے کے بعد اہل علم شکرے کی قدر کریں گے۔ شیعت اتنی مضبوط ہوئی کہ 8ویں امام کو حکومت ولی عہد بنانے پہ مجبور ہو گئے۔ اب اگر امام رضا کو ولی عہد نہ بنائے تو عباسیوں کی حکومت ختم ہو۔ مولا سے بڑے بادشاہ ٹکرائے، سب سے پہلے تو وہ مہدی نامی بادشاہ، اس بغیرت کی حکومت 10 سال رہی ہے۔ اس کے دور میں میرا مولا 1 سال زندان میں رہا، اور یہ جو ہارون ملعون ہے اس بغیرت کی حکومت کا عرصہ ہے 25 سال۔ انہوں نے ہارون جیسے بغیرت کے 25 سال گزارے ہیں، انہیں کسی کے 5 سال کیسے تنگ کر سکتے ہیں؟ حکومتوں سے علی کی خاطر ٹکرانا علی والوں کی پرانی روش، نہ ہتھ کڑیاں نہیں ہے نہ زندان میں۔ آل محمد نے کون سا لمحہ ہے، کون سا امتحان ہے جو اپنی پاک طیب ذات میں گزار کے اپنے چاہنے والوں کو طاقت نہیں دی۔ اب میرا ایک سوال ہے اس مجمع سے کہ کائنات کٹھی ہو کے وہ وجہ بتائے جس کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کو زندان میں رکھا گیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی، پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ امام بغاوت کرتے، ایسا ہوا نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ امام جہاد کا حکم دے دیتے، ایسا ہوا نہیں۔ چوتھی پوسٹ ہے ذوالفقار کو نیام میں رکھے، پھر آخر اس بغیرت کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ امام کو زندان میں رکھے؟ اکلوتی وجہ ہے، اور بڑی توجہ سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بغیرت بادشاہ جس میں امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتا، اور فرما رہے یہ نہیں فرما۔ یہی وجہ ہے کہ باقی دنوں میں یہ ذکر نہیں کیا جائے، کیونکہ اگر اس دن بھی کیا جائے تو کئی بندے حیران بن کے تصویر بن جاتے ہیں۔ یہ سارے علی ہیں، موسیٰ کاظم کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین ابن علی نے، حسین ابن علی بغداد میں ہوتے تو وہی کرتے جو موسیٰ کاظم نے کیا۔
یہ اولاد زہرا ہے، یہ محافظ دین و شریعت ہے۔ بلکہ ایک لفظ کہتا ہوں جس کی داد اور دعا مجھے بعد میں امام سے طلب کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی، امامت تسلسل محمدیت ہے۔ منصب امامت تسلسل محمدیت، یہ ہر دور میں کردار محمد کی زندہ تصویر ہے۔ اب زندان میں ہے امام، اور سنیے شریعت کی محافظت کیا ہے۔ نشہ مال، ہارون ملعون، دولت کا نشہ، شراب کا خواہش مند، چھپ کے تو پیتا تھا، سرعام پینے کی خواہش، مفتی سے ایک فتویٰ دلوا دیا۔ اس فتوے نے کتنے گھر برباد کیے آپ غور کیجئے۔ مفتی سے فتویٰ دلوایا کہ بیمار شراب پی سکتا ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیے، آپ اپنے اپنے تعلقات والی جگہوں پہ جائیے، آپ اپنی مرضی کے پبلک میں گفتگو کریں، حکیم تو پھر دور کی بات ہے، تو وہ کہیں گے ہاں جی بیمار تو علاج کے لیے شراب پی سکتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ فتویٰ آ گیا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابو سلمہ، آل محمد کا ماننے والا، دمے کا مریض، زندگی سے تنگ، بادشاہ نے اسے حکیم سے ملوایا کہ یہ بڑا میرا معتمد خاص ہے، اس کے بارے میں رپورٹیں بھی ہیں کہ یہ امامت کو چاہتا ہے، لیکن اس کی بیماری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس کا علاج کر۔ اب علاج کیا تھا؟ اصل میں سازش تھی۔ سازش کیا تھی کہ کسی طرح اسے شراب پلا دی جائے تو پبلک میں مشہور ہو جائے گا کہ جب امام کا اتنا بڑا شیعہ وہ شراب پی لیتا ہے تو باقی شیعوں کو بھی اس چیز سے نہیں بچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے بچے کو پتا ہے کہ سود، مولت والی زندگی، سود کیا ہے؟ حرام، لیکن یہ جو انٹرنیشنل سود کے سوداگر انہوں نے کہا مسلمان تو سود سے بڑی نفرت کرتے ہیں، انہیں کس طرح پھنسائیں؟ انہوں نے موبائل فون کے اندر وہ قرضہ رکھ لیا جس کے اوپر ٹکا کے سود دینا پڑتا ہے۔ وہی بندے نہیں بولے جو ایڈوانس لیتے ہیں اکثر، اس پہ سود دیتے ہو گے نہیں دیتے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے پھنس جائے، ڈھال آ کے پیشکش کرتے، یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں۔ کچھ شریف علماء بھی انہیں مل گئے، ان کا یہ سود نہیں، یہ پرافٹ ہے۔ کوئی بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ معروف کرخی میرے ساتھ میں امام کا مرید ہے، ایک جگہ دعوت میں بیٹھا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا کے کچھ بندے باہر نکلے، ڈرے ہوئے بھاگ کے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کیوں واپس آ گئے؟ رستے میں شیر بیٹھا۔ معروف کرخی اٹھا، اس نے شیر کو کان سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا جنگل میں چھوڑا۔ آپ پتہ نہیں کس شیر کو سن کے چپ کر گئے، میں کسی اور شیر کی بات کروں۔ کان سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا چھوڑ کے جنگل میں واپس آ گیا۔ بے غیرت مزاج لوگوں نے اسے دیکھا، کہا کہ اچھا تو نے بھی موسیٰ ابن جعفر سے جادو سیکھ لیا، تجھے بھی ہاشمیوں نے جادو سکھا دیا۔ کیسا جادو؟ کہ شیر نے تجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ معروف نے کہا اس لیے کچھ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کاظم کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں۔ موسیٰ کاظم کا فرمان کیا ہے؟ معروف نے کہا موسیٰ کاظم کا فرمان ہے جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر چیز اس کی اطاعت کر دے۔ آل محمد آپ کو سلامت حیدری، جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر چیز اس کی اطاعت کرتی، اس کا پی لے شراب پی لے صحت مند ہو جائے گا۔ کہے گا ہارون اگر تم مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے تو ایک دفعہ مجھے زندان والے محمد سے ملنے دو۔ ہائے ہائے ہائے، جناب سید آپ سے راضی، مجھے ایک دفعہ زندان والے، بچہ اتنا پریشان نہ ہو، مجھے زندان والے محمد سے ملنے دو، جو زندان میں محمد ہے اس سے ملنے دو۔ بھرے دربار میں بات تھی، بادشاہ مجبور ہو گئے، امام سے ملاقات کا انتظام کیا گیا، امام کے پاس آئے،
مولا حکیم کہتے ہیں تھوڑی سی شراب پی لے تو ٹھیک ہو جائے. امام نے اس سے امتحاناً پوچھا پھر پی لینی تھی. کہتا ہے مولا میں نے حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا. سلامت و آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا میں نے حکیم کے ساتھ تو قیامت والے دن نہیں اٹھنا. میں نے تو اٹھنا ہے آپ کے ساتھ. جو آپ فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں موسیٰ کاظم کی جان ہے, اگر کسی کے حلق سے جان بوجھ کر شراب کا ایک قطرہ بھی گزرا اور اس نے توبہ کیے بغیر موت تک پہنچا گیا, مر گیا اور توبہ نہ کی, ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اگلا فکرہ امانت ہے. امانت سادات عظام تشریف فرمائے, موانی آل حیدر کرار, علی سے محبت کرنے والے. علامہ صاحب کی آپ کی سب پرستی میں حضرت کے جنازے کے قریب مولا کا فرمان پڑھنے لگا. امانتاً پریشان کر دے, ساری زندگی اس فرمان کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنا. اور علی کا شیعہ وہ جو ان کے فرامین کو زندہ کرے, جو اٹھتے بیٹھتے انہی کی باتیں کرے. سکول میں ہو, کالج میں ہو, آفس میں ہو, کام پہ ہو, اپنے امام کا فرمان سنانا. اس نے کہا مولا پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ تو شراب پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا. امام نے کہا اس بدبخت سے جا کے کہ خود تو جھوٹا ہے, اللہ پر تو جھوٹ نہ بول. اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. بر عظمت موسیٰ کاظم بلندر صلوات. خود تو جھوٹا ہے ہی, اللہ پر تو جھوٹ نہ بول. اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. اب آپ دیکھیے اگر ایک میرا مولا نہ ہوتا تو آج عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہوتا. امام کے ایک فرمان نے علی والوں کو قیامت تک بچا. اب غیرت مند ہو اور ہو اصلی شیعہ, وہ دوا کے طور پر بھی اسے حرام سمجھے گا. اس لیے کہ ہارونی اور ہوتے ہیں, موسوی کاظمی اور. موسیٰ کاظم کے ماننے والے اور ہوتے ہیں. امام زندان میں ہے لیکن اسلام کا تحفظ ہوتا. اسلام زندان میں ہے لیکن دین کا تحفظ ہوتا. اسی زمانے کے اندر ہارون الرشید نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھوانے کی خواہش کی. میرا ایمان ہے دو علموں کے درمیان کھڑا, جو خلفائے راشدین کا منکر ہو وہ اصلاً حرام زادہ ہے. جو خلافت راشدہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ قطعاً یہودی ہے, شیعہ ہے. جس کے دل میں خلفائے راشدین کی محبت نہیں ہے وہ مجہول النسب, ڈائریکٹ جہنم. لیکن خلفائے راشدین کون؟ پہلا علی, آخری مہدی. توجہ ہے یا نہیں؟ زبان میں بولو. یہ جو رسول کے اصلی خلفائے راشدین ہیں, جو بیچارہ خود ہدایت پر نہیں, وہ کیسے کہ راشد ہو سکتا؟ جسے خود نہیں پتا کہ رشد کیا ہے, وہ راشدین میں سے کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے تو ہر لقب چوری کیا. ائمہ معصومین, خلفائے راشدین ائمہ معصومین ہیں. اور خلافت دیکھیں, آدم خلیفہ ہے, ان کے پاس تخت تھا, تاج تھا, لشکر تھا اور خلیفہ تھے. حکومت نہیں تھی, خلیفہ تھے. وزیر نہیں تھے, خلیفہ تھے. تھا کیا؟ یہ ہے اللہ کے خلیفہ کا پروٹوکول. اس کے سامنے فرشتے جھک جاتے ہیں. اب نبی کے بعد سے نہ بتاؤ تخت میں کون تھا, تاج کس کے پاس تھا, کرسی کس کے پاس تھی, بیت المال کس کے پاس تھا. یہ بتاؤ فرشتے کس کے گھر نوکری کرتے تھے.
जाने से इजाजत तलब करते। यूसुफ 7 साल तक कैदी भी रहे और नबी भी रहे। कैद में जाने से यूसुफ के ओहदे नबूवत पर कोई फर्क नहीं। जिसे अभी समझ नहीं आई उस बच्चे को और दलील देते। फिरौन तख्त पर लानती था, मूसा तख्त के बगैर अलैहिस्सलाम था। अब मूसा के पास हुकूमत नहीं थी, उसे भी ना मानो। इब्राहिम तख्त के बगैर अलैहिस्सलाम, नमरूद हुकूमत के बगैर लानतुल्लाह अलैह। हारून ने बहलोल से पूछा था, मैंने सुना तुम मुझ पे लानत करता है। आगे भी बहलोल था, कहतों से ये कुछ सकता नहीं था क्योंकि दीवाना था। हारून जैसे मलून को भी तमीज थी कि दीवानों को कुछ नहीं कहा जाता। पता नहीं वो मौलवी क्यों पागल हो जाते हैं जो मुशायरियों पे फतवा लगाते हैं। दीवाना तो शरीयत की जात में आता ही नहीं। फतवे अक्लमंदों पे लगते हैं, दीवानों पे थोड़ी लगते हैं। मैंने सुना है तुम मुझ पर लानत करता है। बहलोल हंस पड़ा आगे, ये तेरी किसी ने खुशामद की है। एक दिन बहलोल आया, इस बेगैरत के दरबार खाली था, वो ताख पे जाके बैठ गया। सिपाहियों ने बड़ा मारा। पहले बहलोल रोया फिर हंसा। हारून ने कहा रोया क्यों है, हंसता क्यों? बल्कि रोया इसलिए हूं कि मार पड़ी, हंसता इसलिए हूं कि मैं 1 सेकंड बैठा हूं, इतनी मार पड़ी है। तू तो 25 साल से। तेरा क्या आले मोहम्मद के दीवानों ने इन्हें जितना जलील किया, इन्हें औकात होती तो डूब के मर जाते। गैरत नामी कोई चीज थी, इसलिए महल बनवाया 18 साल में। महल 18 साल। दरवाजे पे लिख दिया, इस घर का कोई ऐब निकाल दे मैं मकान गिरवा दूं। इस मेरे घर में से कोई ऐब निकाल दे, कोई गलती निकाल दे, कोई नक्स निकाल दे, मैं सारा महल गिरा दूं। सारे खुशामदी गए, सुभान अल्लाह हुजूर, वाह वाह वाह, हद हो गई। वही खिड़कियां जहाँ होनी चाहिए, वह दरवाजे जहाँ होने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहलोल को टाइम मिला, वो भी चला गया। सारे बंदों ने चेक करके कहा था सुभान अल्लाह, इसने देखा भी नहीं और सीधा जाके कहते 2 नक्श हैं, एक भी नहीं 2। बादशाह का रंग सख्त हो गया। कहते झूठ बोला तो कत्ल कर दूंगा, क्या अगर सच बोला तो? और जो तू कहे महल गरीबों को दे दे। बड़े मजमे में बादशाह ने वादा कर लिया। आप सुनिए बहलोल ने नक्श क्या निकाला। फरमाओ पहला नुक्स तो ये है कि ये कभी न कभी गिर जाए। देखा आपने भी नहीं, साचो तो बोलना मेरे। ये कभी न कभी गिर जाएगा। और दूसरा नुक्स ये है कि तू इसमें हमेशा नहीं रहेगा। तेरी लाश उठा के जा। अब उसके दिल में ख्वाहिश हुई, लोग मुझे सैयद कहते। कमीनों को भी पता है कि इज्जत इसी शजरे में। तवज्जो है या नहीं? कभी कोई बड़ा आदमी छोटा बनने की ख्वाहिश नहीं करता। हमेशा छोटे की ख्वाहिश होती है कि बंदे उससे बड़ा कर। कोई बंदा सैयद ना हो, उसे शाह साहब कह दे, ईमान में नहीं है तो बड़ा खुश हो। कायनात में एक ही बादशाह है अली, बंदे अल्लाह कहते हैं वो नाराज हो जाते हैं। बंदे उसे खुदा कहते हैं वो नाराज हो जाते। सामईन गिरामी कद आले मोहम्मद आपको हमेशा आबाद शाद रखे। लोग समझते हैं कि ये खुश गुफ्तगू है, लेकिन आपने जितनी तवज्जो सुनी, ख्वाहिश है उसकी कि लोग मुझे सैयद कहें। मौलियों को बुलाया, पैसे दिए, फतवा लिया। वो मुफ्तियों से मुफ्त फतवा नहीं लेता। इसी ने तो ये फिरकों वाला काम किया। छोटे मौलियों को बड़ी कुर्सियों में बिठा देता था, नया फिरका बन जाता। पूरी तारीख इस्लाम में जो एक फिक्र में मैंने आज छोटे छोटे मौलियों को पकड़, किसी को फट्टे के गोश्त से, किसी को कपड़ा बुनते हुए,
جی ہاں، کوفے دے کسائی جن غریبوں کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر رہی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس سامعین گرامی اقدس، مولوی اس کے حق میں ہو گئے سارے ہی سے سید سید سید، لیکن کہہ لگے میرا دل مطمئن نہیں، اگر تمہارا ارادہ ہو تو موسیٰ کاظم سے نہ پوچھے، میں اللہ کی ساری کائنات اس لمحے پہ قربان کروں جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے شیر کی خاطر پورا دربار تعظیماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سارا دربار میرے امام کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہ اٹھتے؟ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا تھا زمانے کا محمد آ رہا، اور علم دربار بن کے کہہ رہا تھا وقت کا علی آ رہا۔ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا، امام حجت خدا، حجت کوئی دلیل پیش کرے، مائیکل آل پیدا ہی نہیں ہوا جو اسے توڑ دے۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے چچا کی اولاد ہیں، کیا حرج ہے کہ اگر میں بھی سید کے حوالے کروں؟ ایک ہی سوال کیا امام نے، اور اس کی خواہشوں کا محل زمین پہ گر گیا۔ فرمایا اگر ابھی اسی دربار میں رسول آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا کرے گا؟ خوش ہو کے کہتا ہے اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی عزت، میں خوش ہو کے حضور کو بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ مسکرا کے امام نے فرمایا پھر سید بننے کی خواہش نہ کر، نبی تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے لے کے قیامت تک کسی سید سے نہیں، کیونکہ ہماری بیٹیاں خود رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب جنہوں نے خود مجھے ماں نے سکھایا، چھٹی میں پلایا، دنوات بلند کل امام یکزبان حلالی آرامی کی بیدار نعرہ علامہ صاحب دی سے اسلام دی وقت بلند ہے والمومنین و مومنات سلام۔ بی بی پاک اپنے حفظ بچ گئی توحید، پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر زندان میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ آج بغداد کے قیدی کی رہائی کا دن ہے۔ مجمع اس لیے جمع ہے آج مدت کے بعد بغداد کا قیدی رہا ہوگا۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں میں رحم کرے، اس شہر کی ماں تمہیں کائنات میں کوئی غم نہ دے، اللہ سادات و عظام کے ہر فرد میں اپنی رحمت کی بارش کرے، اس دربار دربار میں حاضر ہونے والا ہر بندہ فیض یاب ہو، بالخصوص جو جنازہ اٹھانے کے لیے آئے۔ یہ جنازہ حسرت سادات ہے، جتنا مرضی جلدی کیوں نہ ہو، آج کوشش کرنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنے امام کے جنازے کو کندھا ضرور، کیونکہ جو غربت اس جنازے کی وہ اپنی مثال آپ اس جیسا غریب سیدوں میں بھی کوئی نہیں گزرا۔ حسین کا تو جنازہ اٹھا ہی نہیں تھا، لیکن یہ اٹھ کر بے آبرو کیا۔
इज्जत का पता हो। जिसे कुरान की इज्जत का पता ना हो, खुदा करे वो कुरान को हाथ भी ना। छोटे से बच्चे को मूसा काज़िम की तरह कैदी बना के लाए। क्या कहने मेरे गरीब इमाम। इसी मजमे में कायनात का सबसे बड़ा काज़मी सैयद भी मौजूद होगा। आपको मालूम है कि कायनात का सबसे बड़ा काज़मी सैयदजादा कौन है? इमाम अली रजा। आ मौला देख तेरे बाप की जंजीरें मन्नत बन के लोगों की गर्दनों में। कई कई दफा का कैदी, बहुत सारी बेटियों का बाप। अली के शियों अपने घरों में सबसे ज्यादा अहमियत पर्दे को देना। पर्दा वो है जिसके बारे में अइम्मा मासूमीन के फरामीन है, वाजिब बेशक औरत पर है, लेकिन अगर औरत पर्दा न करे तो सवाल मर्द से होगा। अगर बीबी ज़ैनब की चादर के आज़ादार अपने घरों में पर्दों को नाफिज करो। जो मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही हैं, तुम्हें जख्मी जनाजे का वास्ता, तुम अब्बास की गैरत हो, तुम ज़ैनब की आज़ादार हो। कभी सर से चादर न उतरने दिया करो, ना महरम की निगाह तुम्हारी तरफ न पड़े। उस इमाम का जिक्र कर रहा हूं जिस वक्त याह्या बरमक्की ने गिरफ्तार किया है मेरे मौला को, हाथों में हथकड़ियां पहनाई है कब्र मोहम्मद मुस्तफा पर। और मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं, किताबों में तलावत करते हाथों में हथकड़ियां, सर से लेके पांव तक लोहे की जंजीरों में मौला को जकड़ा गया। आवाज दे के मेरा मौला कहता है, थोड़ी देर के लिए यही रुको, मैं बेटियों से मिल के आऊं। ये लफ्ज बतौर अमानत सुनना, एक थोड़ी देर रुको, मैं बेटियों से मिल के आऊं। जालिम सिपाही कहते हैं, कोई जामिन पेश कर, जब तेरी जमानत दे के यहां खड़ा हो, कोई जामिन पेश कर। पीछे नाने की कब्र, बाहर खड़ा हुआ है कायनात का सैयद, जमाने का इमाम। कोई जामिन दे, तेरी जगह यहां खड़ा हो, तू घर से हो के आ जा, हम तुझे जाने देंगे। सैयद ने एक दफा दाएं देखो, मुसलमान गर्दन झुका के इधर वाले इधर चले गए, उधर वाले उधर चले गए। सामने एक यहूदी खड़ा था, ठाड़े मार के रोता हुआ आया, कहते हथकड़ियां पहनाओ, मैं हूं उसका जामिन। अब मुझे पता चला इसका नाना रात ख्वाब में मुझे कलमा क्यों पढ़ा के गया। तो उतना रोएगा जितना बीबी ज़ैनब चाहेंगे। हाय करना चाहे दूर खड़े हो चाहे नजदीक, तुम्हारी आवाज मिंबर से दूर है, ज़हरा से दूर नहीं। सरदार जावेद साहब अल्लाह आपके बच्चों की जिंदगी करे। पीर हामिद शाह जी फिक्रा पढ़ने लगे, बासगीर शाह जी, भाई खिजर फिक्रा सुनना। यहूदी कहते हैं मुझे 15 साल हो गए मैं इसके घर के साथ रहता हूं, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी है, मैंने कभी इसकी किसी बेटी की आवाज नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इन बेगैरतों ने 2 काफिले बनाए, 2 काफिले बनाए। एक काफिला बगदाद की तरफ चला, एक काफिला बसरे की तरफ चला, ताकि लोगों को पता न चले कि इमाम को कहां ले जाएगा। एक फिक्र आज कर दो, हाथ जोड़ के। मर्द जेल जाते रहते, कैद होते रहते, लेकिन जिन्हें यह पता न हो कि हमारा कैदी है कहां, जो उनके दिल पे गुजरती है, ये सिर्फ वही जानते। तेरा इमाम बगदाद पहुंचो, मसाइब का फिक्रा ये है, हो सकता है इस पर ज्यादा लोग रो भी ना सके, लेकिन फिक्रा ये है
کہ بغیرت اس عرصے میں جستجو میں رہتا تھا کہ جتنا کوئی ظالم ملے امام کو اس کی قید میں رکھا. جس نے ذرا سی نرمی کی 3 ایسے داروغے ہیں جنہوں نے امام کے لیے دروازے کھول دی. عبادت دیکھ کے پریشان ہو جاتے, چہرے کا نور دیکھ کے پریشان ہو جاتے. ان میں سے فضل ہے, اس نے کہا مولا تو زندان میں نہیں میرے گھر میں نہیں. سید کی آواز ہے اپنے لیے مشکلیں پیدا نہ کر, میں تو عادی ہوں. کہتے مولا آخر مرنا ہے, موت پھر بھی آئے گی پھر بھی آئے گی. زہرا کو کیسے ناراض کروں, رات کا وقت ہوتا ہے, زندان کے دروازے پر کوئی کالے برقعے والی بی بی آ کے بیان کرتی ہے میرے زمین پہ زلزلہ آتا ہے. میری بیٹیاں رو رو کے کہتی ہیں بابا اگر یہ روتی رہی ہمیں نیند نہیں آتی. مسلمانوں نے فاطمہ کو کبھی مقتل میں رلایا, کبھی زندانوں میں رلایا. آخری بغیرت ہے جس کا نام ہے سمدی بن شاہد, سارے کو لعنت پیش ہوا. یہ وہ حرامزادہ ہے جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے. امام کی حالت جو کتابوں میں لکھی ہے اسے بیان کرنے سے پہلے سیدوں سے معافی مانگنا ضروری. کہنے کو زندان تھا سمدی بن شاہد, اس بغیرت نے ایک غار بنائی ہوئی تھی. اس غار کے اندر اس نے چاروں طرف نیزے کیے ہوئے تھے. ادھر سے بھی نیزے, ادھر سے بھی نیزے, ادھر سے بھی نیزے. حد ہو گئی, اوپر سے بھی نیزے. اوپر کے نیزوں کی وجہ سے تیرا امام قیام نہیں کر سکتا. سلام اس نمازی پر جو رکوع کی حالت میں قیام پر ہائے کر کے رونا, شرم کر کے رونے کے تو دین ہی نہیں. اگلے سال وہی روئے گا جو 25 رجب تک زندہ رہے گا. میرا امام رکوع کی حالت میں قیام. جب اس بغیرت کا دل جاتا وزنی پتھر اس سوراخ میں رکھ دیتا, اور سوراخ میں پتھر رکھتا, اندر ہوا جانا بند ہو جاتی. وہ اس قیدی پہ سلام جسے نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی, نہ ہوا وہاں پہ پہنچتی, پانی تو کیا پہنچتا. جب اس بغیرت کا دل کرتا پانی گرم کر کے اور سوراخ سے میرے ساتھ میں امام پہ پھینکتا, کبھی آگ کے انگارے اٹھا کے پھینکتا. اس ظالم کے ظلموں کی یہ حد ہو گئی کہ میرے امام کو جو اس نے ہتھکڑیاں پہنوائی, میرے دائیں بھی علم ہے بائیں بھی علم, خالی ہتھکڑیاں نہیں تھی, اس میں اس بغیرت نے میخیں لگوائی تھی. گردن میں زنجیریں اس میں میخیں, توق پہنایا وہ اس میں میخیں, کمر میں لنگر اس میں میخیں, پاؤں میں بیڑیاں اس میں میخیں. وہ شیعہ کون سا ہے, 25 رجب ہو, کاشمی سید کا دربار ہو, اور وہ سینے میں ماتم نہ کرے. مجھے اس زخمی جنازے کی قسم 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی, زندان کے اندر جس کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے تھے. کوئی بے غیرت حیا کرنے والا نہ تھا. اللہ ماتمیوں کو سلامت رکھے. بی بی زہرا تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. سید کونین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جتنے سادات عظام ہیں, جتنے عزادار ہیں, مولا تمہیں سلامت رکھے. آخری لفظ, اس مجمع میں اگر کوئی حکمت جاننے والا اس سے مخاطب ہو کے فکر پر دو. زہر کی تاثیر خشک بھی ہے اور گرم بھی. اللہ نہ کرے کسی کو زہر مل جائے. کائنات کو ملتی رہے, بطول کے بیٹے کو مل گئی. اس بغیرت نے 10 دن تک ایک دھاگے کو زہر میں بھگو کے رکھا, پھر انگوروں کے اندر سوئی کے ساتھ وہ دھاگا گزارا. پھر شہزادہ تیار ہوا. جس عالم میں میرا مولا تھا میری اوقات ہی نہیں میں اس کو بیان کروں.
दोनों हाथ मेरे मौला के इस तरफ, इसके दरमियान में देखें, हालत मेरे मौला की इस तरफ, तब मैं तस्बीह इलाही में मेरा मौला रजा इलाही समझ के वो अंगूर खा गया जिसमें रजा की यतीमी छुपी हुई थी। अल्लाह न करे कायनात में किसी को जहर मिले, उसे दो चीजों की जरूरत होती, एक पीने के लिए पानी, उसके दिल में पानी की इतनी ख्वाहिश होती है कि समंदर भी मिले तो पी जाए, और दूसरा तड़पने की जगह। जिस गरीब का जनाजा उठाने आए हो उसे जहर के बाद न मुसलमानों ने पानी दिया न तड़पने की जगह मिली। देख लो मेरी तरफ, रोना मत हो। मेरी माँ बहन बीबी ज़हरा तुम्हारा मातम कबूल करे। कौम वाली मासूमा के हिस्से का मातम करना। इसकी 18 बेटियों में से कोई मौजूद न था। जनाजे पे उस तरह पैर करना जैसे कौम वाली बीबी जाती है। जब तेरे मौला को शहर मिली, तड़पने की जगह तो थी कोई नहीं। बेगैरत ने ताजियाने मारने शुरू किए। मेरा मौला ताजियाने खाता रहा। ये एक बेगैरत की आवाज आई, बस कर, कैदी तो कब का मर चुका है। बेगैरतों ने ताजियाने रोके। तेरा इमाम सुलाखों के ऊपर लाश आया था, हर सुलाखों पे मुअल्लक हो गया। जैसे शबीर का लाशा तीरों पे मुअल्लक हुआ था, वैसे सलाखों पे मूसा काज़िम का जनाजा। मेरे मौला का जनाजा लोहे की सलाखों पे आ गया। आज 25 रजब का दिन है। शियों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी। बगदाद की जामिया मस्जिद से बेगैरत ने ऐलान करवाया, राफिजियों के इमाम ने कज़ा पाई। अगर कोई देखना चाहता है तो आके देख ले, हमने नहीं मारा, खुद बीमार होके कैदी चला गया। जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, 4 मजदूर चाहिए जो आके जनाजे को उठाए। 4 बदतमीज मजदूर आए। ये लफ्ज मैंने सोच समझ के कहा है। वो बेगैरत आए जिन्हें कुरान की तमीज नहीं थी। उन्होंने जनाजा उठाया, पुल्ले बगदाद पर पहुंचे। अब मेरी तरफ देख लो, जो जिंदगी में कभी मातम नहीं कर सका, मूसा काज़िम के मातम करना। एक बाबुल हवाइज की कसम खा के दूसरे बाबुल हवाइज के मसाइल पर दो। इन बेगैरतों ने जनाजा पुल पे रखा नहीं, बल्कि कुरान नाते को